بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر سے ماہ محرم الحرام میں داخل ہونے کی توفیق سے نوازا۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بلند نعمت ہے ہمارے لیے۔ جب بھی محرم آتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اچھی بک امام حسین علیہ السلام کی ذات سے متعلق اس کو پڑھا جائے، تاکہ ہمیں حقیقت کا ہمیں علم ہو سکے کہ اصل حقیقت کیا تھی، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو مجالس ہیں ان کا جو ان میں جو کوالٹی آف میٹر ہے وہ بہت زیادہ ویک ہے، انلیس یہ کہ اچھے علماء موجود ہیں جو اچھی علمی اور سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات کا ہم پر کم از کم اتنا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں انہیں ضرور پڑھیں اور اتھینٹک پڑھیں، تاکہ ہمیں اصل حقیقت پتہ چل سکے کہ امام کے زمانے میں کیا ہوا، کس طرح سے ہوا۔ چنانچہ اسی طرح ہی ہر سال میں اس کے اوپر لکھتا بھی ہوں الحمدللہ، لوگ بہت ساری بکس بھی پھر وہ خریدتے ہیں، انہیں حاصل کرتے ہیں، انہیں پڑھتے ہیں۔ چنانچہ اس سال ایک بک آئی ہے انکار سے استعارے تک۔ یہ تحریک حسین ابن علی کا تحقیقی جائزہ اصول روایت و درائت کی روشنی میں۔ اس کے رائٹر ہیں شعیب مزنی صاحب، بڑی اچھی علمی شخصیت ہیں یہ، میں نے بہت عرصے سے جانتا ہوں، بہت علمی شخصیت ہیں یہ۔ اور یہ جامعہ بنوریا جو دیوبند کا بہت ایک مشہور مدرسہ ہے کراچی میں، اس کا فارغ التحصیل ہیں، انہوں نے یہ بک لکھی ہے، اور میں کافی عرصے سے اس کا ویٹ کر رہا تھا، اس بک کا مجھے اس کا انتظار تھا، کیونکہ واقعہ کربلا کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بہت کچھ موجود ہے مارکیٹ میں، لیکن یہ کہ جو اچھا تحقیقی ہو وہ پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے۔ اور یہ بک انہی بکس میں سے ایک ہے، اس کے آلموسٹ 400 پیجز ہیں، اور بڑے سائز کے اوپر یہ بک ہے، اور بڑی علمی بک ہے۔ میں نے اس کے اتنی یہ مجھے پسند آئی کہ میں نے اس کے ایک ہی دن کے اندر، جس دن مجھے ریسیو ہوئی، میں نے 100 پیجز اس کے ایک ہی دن میں پڑھ لیے۔ اس بک کے اندر شعیب صاحب نے بہت علمی انداز اختیار کیا ہے کہ کس طرح سے جو اہل سنت میں تاریخ ہے کیا سب کے سب وہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات تاریخی روایات ہوتی ہیں، ان روایات کو کیا یہ رد کر دیا جائے کہ یہ تاریخ کا حصہ ہے، محدثین نے کیا کیا، مورخین نے کیا کیا، جیسے ابن کثیر ہیں، ابن جریر ہیں، پھر ابن اسیر ہیں، ابن خلدون ہیں، انہوں نے کس طرح سے تاریخ کو لکھا ہے۔ بعض اوقات مثلاً یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ایک روایت، ایک واقعہ وہ تاریخ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، لیکن وہ حدیث کی بکس میں آ جاتا ہے اور اوتھینٹک سند کے ساتھ آ جاتا ہے، لیکن وہ کون سے تاریخی اصول ہیں جن کے تحت اس کو جانچا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ ایون حدیث کی بکس میں آنے کے باوجود بھی وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے۔ یہ موضوعات اس بک کے اندر ڈسکس ہوئے ہیں، مقدمہ بہت مضبوط اور علمی ہے، اور مصنف نے اس میں اصل جو ماخذ ہیں ان سے نقل کیا ہے واقعات کو، اور انہوں نے یہ خیال رکھا ہے کہ ہر قسم کا جو ان اتھینٹک رویہ وہ بھی نہ جو کلام ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیا جائے، بلکہ انہوں نے اتھینٹک جو ایک اصول کے اوپر جو انہوں نے اصول مقرر کیے، ان اصولوں کے اوپر جو چیزیں مستند ہیں ان کو ہی اس میں انہوں نے اکٹھا کیا ہے۔ تو بہت اچھی بک ہے، میں بہت عرصے سے اس کا ویٹ کر رہا تھا، اور واقعاً کافی عرصے کے بعد میں اگر کہوں تو ایک اچھی بک امام حسین علیہ السلام پر پڑھنے کو ملی ہے۔ اس میں مثلاً اس میں فصل اول ہے جو بڑے مضبوط مقدمے پر مبنی ہے، دوسری فصل کے اندر ماخذ کا ذکر ہے امام حسین کی تحریک سے متعلق، پھر دوسرا باب ہے، اس میں تحریک حسین ابن علی کا تاریخی اور تحقیقی جائزہ ہے، پھر فصل دوم ہے۔ تو یہ بڑی اچھی ایک علمی بک ہے، اور جو لوگ اہل علم ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا اضافہ ہے امام حسین علیہ السلام کے موضوع کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اس کے مصنف کو انشاءاللہ جزائے خیر دے، انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے اس موضوع کے اوپر۔ یہ اسے اکس پبلشرز نے پبلش کیا ہے، اور اسی سال میں یہ جدید ہی پبلش ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مصنف کو اس کا جزائے خیر دے۔